السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں مس ورلڈ مقابلے کی تیاریاں جاری، مندوبین کی آمد پر شاندار استقبال۔ ملک بھر میں میڈیکل کورس کے داخلوں کے لیے مسابقتی امتحان نیٹ کا انعقاد، تلنگانہ کے 190 مراکز پر طلباء شریک امتحان۔ RTC ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا، ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے دیا تیقن۔ آندھرا پردیش میں ایک اور ایئرپورٹ کا قیام، اونگول ایئرپورٹ منصوبے کے لیے AAI نے دی تکنیکی منظوری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تاریخی شہر حیدرآباد ان دنوں عالمی سطح کے سب سے بڑے مقابلہ حسن مس ورلڈ کی میزبانی کے لیے روشنیوں سے نہایا ہوا ہے۔ شہر میں جوش و خروش کا ماحول ہے اور دنیا بھر سے حسیناؤں کی آمد نے اس بین الاقوامی ایونٹ کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ اتوار کے روز مس برازیل جیسیکا اسکینڈزی پیٹروسو کی حیدرآباد آمد پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد پر ان کا شاندار اور روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ مقامی ثقافتی مظاہروں، موسیقی اور گلپوشی کے ذریعے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا، جس سے تلنگانہ کی مہمان نوازی کی جھلک نمایاں ہوئی۔ اس عالمی تقریب کے ابتدائی مہمانوں میں مس ورلڈ تنظیم کے چیئرپرسن و CEO جولیا ایلین مارلی اور مس کینیڈا ایما ڈیانا کیتھرین مورسس شامل ہیں، جو پہلے ہی شہر میں قیام پذیر ہیں۔ زیادہ تر بین الاقوامی مقابلہ جات میں شریک حسیناؤں کی آمد 6 مئی سے متوقع ہے۔ MBBS کورسز میں داخلوں کے لیے ملک بھر میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے 4 مئی اتوار دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک نیٹ امتحان منعقد ہوا۔ اس اہم قومی سطح کے میڈیکل داخلہ امتحان کے لیے 566 شہروں میں 5453 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ تقریباً 22.7 لاکھ امیدواروں نے اس امتحان میں شرکت کی۔ گزشتہ سال کے پیپر لیک تنازع کے بعد اس مرتبہ سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام مراکز پر سیکورٹی سخت کی گئی تھی۔ ہفتے کے دن امتحان کی تیاریوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ماک ڈرلز کا انعقاد کیا گیا، جس میں موبائل سگنل چیمبرز، امیدواروں کی تلاشی، بائیو میٹرک تصدیق جیسے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا۔ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ತೀರಿ ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್
ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی پارٹی ارکان اسمبلی کی کارکردگی پر جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس کو اقتدار ملنے کے بعد ارکان اسمبلی نے کیا کام کیا ہے، حکومت کی فلاحی اسکیمات پر عوام میں کس طرح کی شعور بیداری کی ہے، پارٹی کے مقامی قائدین سے تعلقات اور پارٹی کے استحکام کے لیے کیا کیا گیا، اس کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ اسمبلی حلقوں کے مسائل سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ارکان اسمبلی سے خصوصی ملاقات کرنے کا جاپان کے دورے پر روانہ ہونے سے قبل منعقدہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی اجلاس میں اشارہ دیا گیا تھا۔ اسی طرز پر انہوں نے جمعرات کو حلقہ لوک سبھا محبوب نگر کے حدود میں شامل اسمبلی حلقوں کے ارکان اسمبلی کے ساتھ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں جائزہ اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے اپنے ہی ضلع کے ارکان اسمبلی کا جائزہ لیا۔ تمام ارکان اسمبلی سے مشترکہ طور پر ملاقات کرنے کی بجائے انفرادی طور پر ملاقات کی گئی۔ اسمبلی حلقے کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی کو ان کی کارکردگی پر پروگریس رپورٹ انہیں پیش کی۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اینڈ سیوریج بورڈ کو پانی بلز کے بقایا جات بوجھ بن رہے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی محکمہ جات کے بشمول صارفین سے جملہ 3086 کروڑ روپے وصول طلب ہیں، جس کی وجہ سے واٹر بورڈ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں نے حال ہی میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ہزاروں کروڑوں روپیوں کے بقایا جات کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بقایا جات کی بروقت عدم وصولی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ عہدیداروں سے وضاحت طلب کی گئی تو ان کا جواب تھا صارفین سے وصول کرنے میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر سرکاری محکمہ جات سے سوائے انتظار کے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، جس پر بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مانک مٹل نے طویل عرصے سے زیر التوا پانی کے بلز وصول کرنے خصوصی حکمت عملی تیار کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 8 مئی کو حیدرآباد میں ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کا افتتاح انجام دیں گے۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھن نے کہا کہ ہائیڈرا کے ہیڈ آفس بودھا بھون کے قریب ہی نیا پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ آئندہ سے تالابوں، پارکس، سرکاری اراضیات پر قبضوں کے تعلق سے عوام اور عہدیداروں کی شکایتوں کو ہائیڈرا پولیس اسٹیشنز میں ہی قبول کیا جائے گا۔ ابھی تک مختلف پولیس اسٹیشن میں ناجائز و غیر قانونی قبضوں کے جو بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، ان سب کو ہائیڈرا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا جائے گا۔ ابھی تک ہائیڈرا کے نئے پولیس اسٹیشن کے لیے ڈی ایس ٹی کے علاوہ دیگر عملے کے تقررات کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں جائیداد ٹیکس ادا نہ کرنے والے یا کم ادا کرنے والی عمارتوں کی جغرافیائی انفارمیشن سسٹم سروے کے ذریعے نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب تک 20% سروے ہو چکا ہے اور سروے کرنے والوں نے 80,000 مکانات کی پیمائش کی اور پراپرٹی ٹیکس میں تضادات کی نشاندہی کی ہے۔ سروے کرنے والوں نے کمشنر جی ایچ ایم سی کو رپورٹ پیش کی ہے، جس پر کمشنر بلدیہ نے قانون کے مطابق ان تمام عمارتوں کے مالکین کو نوٹس جاری کرنے اور وضاحت طلب کر کے کارروائی کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے، جس کے بعد زونل کمشنرز نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے قانون میں سیکشن 213 کے تحت نوٹس جاری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ آر ٹی سی ملازمین کے مسائل حکومت کے علم میں ہے اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ اتوار کو ضلع سدی پیٹ کے حسن آباد بس اسٹیشن کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وزیر موصوف نے مسافروں سے بات چیت کی اور ان کی مشکلات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے آر ٹی سی کے کنڈکٹرز اور ڈرائیورز سے بھی ملاقات کی، ان کے مسائل کی سماعت کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آر ٹی سی ادارے کے تحفظ، ملازمین کی فلاح و بہبود اور مسافرین کی سہولت کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی ہمارا خاندان ہے اور اب میں خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے مسائل کا حل نکالوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔
تلنگانہ کی سیبرآباد پولیس نے یوٹیوبر انویش کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے، جس میں انہوں نے معینہ طور پر ریاستی حکومت کے سینئر عہدیداروں پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ یہ معاملہ بیٹنگ ایپس اسکینڈل سے متعلق ہے۔ اپنے ایک ویڈیو میں انویش نے دعویٰ کیا کہ بعض افراد کی جانب سے 300 کروڑ روپے کی رقم بطور رشوت دی گئی، جسے مبینہ طور پر کئی اعلیٰ سطح کے IAS اور IPS عہدیداروں نے قبول کیا تاکہ بیٹنگ ایپس کو اجازت دی جائے اور میٹرو ریل میں ان کے اشتہارات کے ذریعے تشہیر کی جائے۔ اس ویڈیو کے بعد درج کی گئی شکایات کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ خادم القرآن والمساجد شیخ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کا بروز اتوار انتقال ہو گیا۔ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کی دینی خدمات قرآن و سنت کی ترویج اور مساجد کی خدمت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے انتقال پر علمی، دینی اور عوامی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی عمر 75 برس تھی۔ مولانا روایتی اسلامی تعلیم میں عصری مضامین کو شامل کرنے کی کوششوں کے لیے معروف ہیں۔ وہ اکلکوا، مہاراشٹر میں واقع جامع اسلامیہ اشاعت العلوم کے بانی و محتمم تھے۔ یہ ادارہ بھارت کی اقلیتی طبقے کے زیر انتظام پہلے میڈیکل کالج کی میزبانی کرتا ہے، جو میڈیکل کونسل آف انڈیا MCI سے تسلیم شدہ ہے۔ مولانا وستانوی نے 2011 میں مختصر وقت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی تھی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش پون کلیان کی جانب سے دیے گئے مسلم مخالف بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے علی کیفے سرکل امبرپیٹ پر شدید احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کی قیادت شیخ ندیم نے کی، جبکہ مقامی نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ہوش میں آؤ پون کلیان، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، پون کلیان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، پون کلیان، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ پون کلیان، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ریزائن کرو، ریزائن کرو، سسپینڈ کرو، پون کلیان سسپینڈ کرو، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، بول دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، تو APJ عبد الکلام کیا تھے بھیا؟ ٹیررسٹ ہے، تو مثال بنا کے تمہارے جی میں ڈالے تھے کیا؟ ہاں کیا پول کلیان زبان پھسل رہی کیا تمہاری؟ بیٹا تو بچپن آیا تیرے میں، ابھی تو لونڈا ہے، بڑا پر نکو کر سنیا رہا، تو پالیٹکس میں بچپن آیا تیرا، تو اب آیا جمعہ 4 دن ہے، وہ ہمارے کو بول رہا کیا؟ میں لوگوں کے سامنے ناچنے والا پون کلیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف اعلان کیے گئے لائحہ عمل پر عمل پیرا ہونے کی علماء کرام مسلسل اپیل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مولانا غیاث احمد رشادی اور رفعت اللہ خان شاہد نے میڈیا کو تفصیل بتائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی تک جتنے احتجاجی پروگرام کیے
عوام الناس اور میڈیا اور تمام گوشوں کی طرف سے اس کی بہت ہی بہترین حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور آگے کے جو پروگرامز ہیں ان پروگرام کے تعلق سے ہمارے تمام عوام الناس کو یہ بتلانا تھا کہ آگے جو پروگرام ہیں 18 تاریخ کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جگہ کا اور جو ہے تمام لوگوں کا شامل مدعوین کا جو ہے اس کے اندر اعلان کیا جائے گا، اور دوسرے 22 تاریخ کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی خواتین کا ایک بہت ہی بڑا احتجاجی جلسہ بمقام ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، جو 7 بجے سے رات کے 10 بجے تک چلے گا انشاءاللہ، جس میں شہر کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی خواتین بھی انشاءاللہ اس احتجاج میں شرکت کریں گی۔ اور 25 مئی کو یہ ہیومن چین کا پروگرام رکھا گیا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ اس ہیومن چین کے اندر سارے جو ہے حیدرآباد، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام ہی افراد سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس ہیومن چین میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ شرکت کر کے اس احتجاج کو بھی جو ہے کامیاب کریں گے۔ اپنے اپنے جو ہے نا علاقوں میں بھی کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے روڈ میپ بھی بنایا گیا ہے اس کا۔ اس روڈ میپ کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک دن پہلے روڈ میپ پورا دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس روڈ میپ کے ذریعے اس روڈ میپ کے اوپر آپ کو جو ہے ہیومن چین بنانا ہے۔ اور اس کے بعد پہلی تاریخ کو 1 جون کو دھرنا رکھا گیا ہے دھرنا چوک کے اوپر۔ وہاں پہ خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی جو ہے جگہ رکھی گئی ہے۔ NTR اسٹیڈیم کی طرف سے خواتین کے لیے راستہ رہے گا، اور یہ 31 جون کو یہ احتجاجی دھرنا یہاں پر جو ہے دیا جائے گا۔ اس کے بعد 7 جولائی تک بھی اور اسی طرح کے پروگرام رکھے گئے ہیں۔ ان تمام پروگراموں میں حیدرآباد، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام ہی عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے شرکت فرما کر حکومت کو بتلائیں کہ یہ حکومت نے جس طرح کا یہ کالا قانون لایا ہے، اور جو قانون لے کر آ کر جس کے آئین کے اور دستور کے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس آئین اور دستور کے دھجیاں اڑانے کے اوپر آگے بھی اس کی جو مہم کا جو نام رکھا گیا ہے وقف بچاؤ دستور بچاؤ، تو ہماری دستور کو بچانے کی بھی اور وقف کی جو ہے تمام پراپرٹیز کو بھی بچانے کی یہ حکمت عملی کے طور کے اوپر یہ احتجاجات چل رہے ہیں، اور عوام کی طرف سے بہترین اس کا جو ہے ریسپانس بھی مل رہا ہے۔ ابھی بتی گل پروگرام کے اندر دیکھا گیا کہ کئی علاقے شہر کے اندر بھی، اضلاع کے اندر بھی، اور پورے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے اندر بھی بہترین طریقے سے لوگوں نے اپنے احتجاج کو درج کروایا، اور اپنے گھروں کے اور اپنی دکانات کے اور تمام جو ہے لائٹوں کو بند کر کے یہ بتلایا کہ ہم اس وقت متحد ہیں، اور ہم متحد ہو کر ہم حکومت کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اور دیگر جو ہے مذاہب کے بھی لوگوں نے ساتھ دیا ہے، انہوں نے بھی اپنا اپنا احتجاج درج کروایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آگے کے پروگراموں کو بتلا کر ہم تمام عوام الناس سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر انجمن کاروان عزائے الہند اور حسینی کمیٹی کی جانب سے ایک تہنیت و تشکر پروگرام کا اہتمام مولا کا چھلا رنگ علی شاہ کھڑکی یاقوت پورے میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج، مجلسی رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی اور مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ یاقوت پورہ حلقے سے وابستہ کارپوریٹرز نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی، جبکہ داعیان محفل کی جانب سے مجلسی قائدین کو تہنیت پیش کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انجمن کاروان عزا کی جانب سے اور حسینی کمیٹی کی جانب سے علی جناب ریاض الحسن آفندی صاحب کا دوبارہ منتخب ہونے پر تہنیت پیش کی گئی، اور شاندار طریقے سے ان کا استقبال یہاں پر ہوا۔ اور آج اس موقع پر میں اور جناب جعفر حسین معراج صاحب MLA یاقوت پورہ ہم موجود تھے۔ میں بھی علی جناب ریاض الحسن آفندی صاحب کو ان کو دوبارہ منتخب ہونے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان حیدرآباد تلنگانہ مصطفیٰ موسوی
यहाँ आज मौला के चिल्ले पे मौजूद हूँ। तहनीती तकरीब और तशक्कुर की महफ़िल थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब का कि वो हमेशा हमारी कौम को कभी नज़रअंदाज नहीं की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बिना पूछे कि हमेशा हमारे काम और हमारे कायदीन को ओहदों से नवाजा गया है। तो अब जो MLC साहब को मुंतखब किया गया है, रियाजुल हसन अफंदी साहब माशाल्लाह MLC बन चुके हैं। हम तमाम कौम की जानिब से नक़ीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी सारी कौम हमेशा जमात के साथ रहेगी। शुक्रिया। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक तेलंगाना रियासत के कई अजला में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। सिद्दीपेट, कोत्तागुड़म, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली के अलावा दीगर मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेस्ट हैदराबाद के भी कई इलाक़ों में हवा और गरज के साथ बारिश हुई। कई मुकामात से ओले गिरने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। जारिया साल रियासत तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स के SSC नताइज भी शानदार रहे हैं और तलबा और तालिबात ने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फलकनुमा की तालिबा महविश फ़ातिमा वल्द मोहम्मद खालिद ने SSC इम्तिहान में तकरीबन 80% मार्क्स हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की है। महविश फ़ातिमा का रोल नंबर 2522120632 है। महविश फ़ातिमा इंटरमीडिएट के बाद आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने जुबली हिल्स में दी हेवी ड्राइव इन समर बिस्ट्रो कैफ़े का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैफ़े के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद के खाने का मंजर बिल्कुल मज़ेदार हो गया। 1 एकड़ अराज़ी पर फैला हुआ ये जदीद खाने पीने की जगह मुस्तनिद सऊदी खानों की एक वसी रेंज पेश करती है। इस तकरीब में MLC D शरवण के अलावा दीगर मौजूद थे। इस कैफ़े के ओनर मोहम्मद मोइज़ ने बताया कि ये कैफ़े हैदराबादियों के ज़ौक़ को पूरा करने के लिए एहतियात से तैयार किया गया है। उन्होंने इस मौके पर मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया। कैमरा डाउन कैमरा डाउन చేయాలి డౌన్ చేయాలి సైడ్ రండి हाँ चल तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में 2 बसों के दरमियान तसादुम के वाक़े में 34 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा हफ्ते की शब महेश्वरम मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक RTC बस और एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में तसादुम हो गया।
اس حادثے میں دونوں گاڑیوں میں سوار مسافرین زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے فوری پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں 4 افراد کی حالت نازک ہے، جبکہ دیگر 30 مسافرین شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں بسوں میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بسیں حیدرآباد سے کلوا کرتی کی سمت جا رہی تھی۔ حادثے کے سبب سلسلم روڈ پر شدید ٹریفک جام ہو گئی۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ کے رنگا نائک ساگر ذخیرہ آب میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایل بی نگر ورنگل سے تعلق رکھنے والے سید اعجاز علی اور یعقوب بابا کے 2 خاندان، جن کے ارکان کی تعداد 10 بتائی گئی ہے، ایک انووا کار میں تفریح کے لیے رنگناک ساگر پہنچے۔ وہاں نہانے کے دوران اچانک 2 بچے پانی میں ڈوب گئے۔ متاثرین میں یعقوب بابا کی 13 سالہ بیٹی معراج اور اعجاز علی کا 15 سالہ بیٹا ارباز بھی شامل تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور غوطہ خوروں کی مدد سے دونوں نعشوں کو برآمد کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو جہیز میں 2 تولہ سونا دینے میں ناکام ہو جانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ کاماریڈی ضلع کے ناگی ریڈی پیٹ منڈل کے گولی لنگال گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گولی لنگال گاؤں میں رہنے والا 30 سالہ نرسملو نے 4 سال قبل اپنی بہن بھوانی کی شادی میدک ضلع کے بروگوپلی گاؤں کے دیانند نامی شخص سے بڑے دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے وقت 7.5 تولے سونا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر صرف 5.5 تولے سونا ہی دے سکے۔ باقی 2 تولے سونا نہ ملنے پر بہنوئی دیانند مسلسل نرسملو اور اس کے والدین کو دباؤ ڈالتا رہا۔ نرسملو کے والدین کاماریڈی میں واچ مین کے حصے سے کام کرتے ہیں، جبکہ نرسملو مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ قرضوں کے بوجھ اور بہن کے لیے باقی سونا خریدنے سے خاصر نرسملو ذہنی دباؤ میں آ کر اپنی جھونپڑی میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش میں اونگول ایئرپورٹ کے قیام کی سمت نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے اس منصوبے کے لیے تکنیکی منظوری دے دی ہے، جس سے تعمیراتی سرگرمیوں کو راہ ہموار ہوگی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے اونگول ایئرپورٹ کے منصوبے کو تمام تکنیکی بنیادوں پر موزوں قرار دیتے ہوئے اجازت دے دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اراضی کے حصول اور معاوضے کے عمل کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے تیاریاں کر رہا ہے۔ ہوائی پٹی، ٹرمینل بلڈنگ اور دیگر بنیادی سہولیات کے نقشے منظور کیے جا چکے ہیں اور جلد ہی ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس منصوبے سے مقامی افراد کے لیے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے، جن میں تعمیراتی، سیکورٹی اور انتظامی شعبے جات شامل ہوں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد میں مس ورلڈ مقابلے کی تیاریاں جاری، مندوبین کی آمد پر شاندار استقبال۔ ملک بھر میں میڈیکل کورس کے داخلوں کے لیے مسابقتی امتحان نیٹ کا انعقاد، تلنگانہ کے 190 مراکز پر طلباء شریک امتحان۔ RTC ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا، ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے دیا تیقن۔ آندھرا پردیش میں ایک اور ایئرپورٹ کا قیام، اونگول ایئرپورٹ منصوبے کے لیے AAI نے دی تکنیکی منظوری۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔